السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، آج ہم خاص جگہوں کی زیارت کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہماری سب سے پہلی زیارت وہ غار ثور ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے جو غار ثور کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ثور ایک نام تھا، ثور ابن عبد مناف، اس آدمی کی طرف منسوب ہے اس غار کا نام۔ اور یہ بہت مشہور غار اس لیے ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے نکلے تھے تو آپ نے جس پہاڑ کی غار میں 3 دن اور 3 رات قیام فرمایا تھا اور آپ روپوش رہے تھے، چھپے تھے، تو وہ یہی غار ہے جو غار ہم اب آپ کو نیچے سے دکھانے جا رہے ہیں۔ یوں تو یہ غار کافی اونچی ہے، تقریباً 800 میٹر ہے۔ زمین سے لے کے اوپر جو غار ہے وہ تقریباً 800 میٹر ہے، اور اگر ہم اس کو فٹ کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً 2500 فٹ بنتا ہے، 2490 فٹ بنتا ہے سطح زمین سے۔ اور بہت سارے لوگ جاتے بھی ہیں پیدل وہاں، جو ماشاءاللہ ہمت طاقت رکھتے ہیں، وہاں تک پہنچتے بھی ہیں۔ آج کل راستہ بھی حکومت نے بنا دیا ہے، گاڑیاں بھی وہاں تک پہنچتی ہیں، 40 یا 50 ریال کرایہ ہوتا ہے نیچے سے اوپر تک لے جانے کا۔ بہت سارے لوگ جاتے ہیں، لیکن آج ہم وقت کی تنگی کی وجہ سے اور لمبے سفر کی وجہ سے نیچے سے ہی اس کی زیارت کر رہے ہیں۔ اصل زیارت تو اس کی اوپر جا کر ہی ہوتی ہے، جہاں سے وہ غار نظر آتی ہے۔ نیچے سے تو صرف یہ پہاڑ نظر آتا ہے جس پہاڑ میں وہ غار ہے۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ غار اسی پہاڑ کے اندر ہے، جو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہے وہ پہاڑ جس پہاڑ کے اندر وہ غار ہے، جس غار کو غار ثور کہا جاتا ہے۔ اور بس اصل بات تو یہ ہے کہ پورا عرب ہی تو پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، اور پورے عرب میں پہاڑ قدم قدم پر موجود ہیں۔ مکہ شہر اب بس گیا، بلڈنگیں بن گئی تو پہاڑ کٹ گئے اور ٹوٹ گئے، لیکن یہ ہے کہ یہ سارا عرب پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ ان پہاڑوں میں صرف ان پہاڑوں کو ہی خاص مقام اور نسبت حاصل ہے کہ جن کی کسی بھی طرح سے کوئی یاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئی۔ وہ پہاڑ بھی معزز ہو گیا، وہ بھی قابل احترام ہو گیا۔ دنیا بھر سے مسلمان یہاں آتے ہیں اور عظمت اور احترام کی نگاہوں سے ان پہاڑوں کی زیارت کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ پہاڑ صرف پتھر کا مجموعہ ہے، کوئی خاص ان میں الگ سے کچھ لگا ہوا نہیں ہے، لیکن جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ان پہاڑوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پہاڑ بھی مسلمانوں کی نظر میں قابل احترام ہو گیا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جو آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا متبع ہو جائے اور آپ کی سنتوں پر چلنے لگے تو وہ آدمی دنیا اور آخرت میں کتنا زیادہ محبوب ہو سکتا ہے اور کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقرب ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اور پیغام ہے۔ یہ جو آپ سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہیں، اسی پہاڑ کے اندر غار ثور ہے۔ یہ سب جو لوگ بھی ماشاءاللہ اسی پہاڑ کی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور دن بھر یہاں لوگوں کا تانتا لگا رہتا ہے جو یہاں آتے ہیں اس پہاڑ کو دیکھنے کے لیے۔ بالکل جو چوٹی آپ کو نظر آ رہی ہے نا، اس چوٹی میں سے ذرا سا نیچے اترتے ہیں، وہ چوٹی جو آپ کو نظر آ رہی ہے بالکل لاسٹ میں، وہاں وہ غار ہے۔ وہاں وہ غار ہے، اور بعض روایتوں میں تو یہ بات بھی آتی ہے کہ اس پہاڑ تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھوں پر لے کر حضور کو گئے تھے۔ یہ خاص بات بھی بعض روایتوں ملتی ہے۔ اب ہم سوچ سکتے ہیں کہ آج ہمارے لیے راستے بننے کے باوجود وہاں تک جانا مشکل ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی قربانیوں کے ساتھ وہاں پہنچے ہوں گے، اور بطور خاص حضرت ابوبکر نے کس طرح آپ کو اپنے کندھوں تک وہاں پہنچایا تھا، یہ بھی ہمارے لیے درس عبرت ہے اور سبق آموز واقعہ ہے۔ جب حضور وہاں پہنچ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی حفاظت کا انتظام ہوا کہ کبوتروں نے آ کر اس غار کے دروازے پر انڈے دے دیے تھے، اور مکڑیوں نے جالے تن دیے تھے، چونکہ آپ کے پیچھے کفار و مشرکین کا پورا ایک جھنڈ تھا جو آپ کو ڈھونڈنا چاہتا تھا اور نعوذ باللہ آپ کے قتل کی پلاننگ اور منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا یہ بندوبست کیا اور انتظام کیا۔ ہاں، بندے جا رہے ہیں، وہ سب سفید جو لوگ نظر آ رہے ہیں وہ سب جانے والے لوگ ہیں۔ دیکھو بالکل لاسٹ میں وہ جو نظر آ رہے ہیں، یہ سب سفید سفید جو کپڑے یا احرام کی چادریں نظر آ رہی ہیں، یہ جانے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا اس طرح انتظام کیا کہ مکڑیوں نے جالا تن دیا اور کبوتروں نے انڈے دے دیے، اور جو کفار و مشرکین آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار کے منہ تک پہنچ گئے تھے،
وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہاں کون آیا ہوگا، یہاں تو جالا بھی موجود ہے اور انڈے بھی موجود ہیں، اگر کوئی آتا تو یہاں سے یہ دروازہ کھلا ہوا ہوتا، یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا آپ کے لیے حفاظتی انتظامات تھے، اور اللہ تعالیٰ کو جو کہ آپ کی حفاظت کرنی تھی تو اس طرح انتظامات ہوتے چلے گئے۔ بہرحال ایک مسلمان کے لیے یہ پتھر بھی اسی لیے قابل احترام ہو گئے کہ ان کے ساتھ حضور کی یادیں وابستہ ہیں۔ ویسے تو آپ نے بہت ساری دیگر ویڈیوز میں اصل غار ثور بھی دیکھی ہوگی، لیکن چونکہ آج ہم آئے ہیں تو ہم نے سوچا ہم بھی یہ ویڈیو بنائیں اور ایک یادگار محفوظ بھی ہو جائے اور دیکھنے والے بھی اس کو دیکھ سکیں۔ امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اس ویڈیو سے محظوظ ہوئے ہوں گے، اور آپ نے دور سے ہی دیکھا ہوگا اس کو، تو آپ ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو بار بار مکہ کی زیارت نصیب فرمائیں، آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائیں، حج و عمرہ کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار قبول فرمائیں۔ بہرحال ان کچھ یادوں کے ساتھ ہم یہاں سے اگلی منزل کے لیے روانہ ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلا جو ہمارا پڑاؤ ہوگا وہاں جا کر ہم دوسری کسی خاص جگہ کی زیارت کریں گے۔ جزاک اللہ۔